ڈرنا بھی دو قسم کے معنوں میں ہے. ڈرنا اس ذات سے کہ اس کا عذاب خطرناک ہے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، ذات سے نہیں ڈرنا، اس کی ذات کا جو عذاب ہے اس سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے ڈر جاؤ. کوئی شخص اللہ تعالی کے ڈر سے کسی گناہ کو چھوڑتا ہے، چاہے وہ مخفی ہو یا چاہے وہ ظاہر ہو، لوگوں کے سامنے کر رہا ہے یا وہ تنہائیوں میں کر رہا ہے، کیونکہ تنہائی کا گناہ انسان زیادہ کرتا ہے. لوگوں کے سامنے تو ہر بندے کو شوق ہوتا ہے نا کہ سامنے والے کے سامنے نیک اور شریف بنوں، لیکن اکیلے میں تو کوئی نہیں ہوتا. لیکن متقی کی یہ صفت ہے کہ وہ جس طرح سے اس کا ظاہر اللہ سے ڈرتا ہوتا ہے، اس کا باطن اس سے کئی گنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. اور یہ کیفیت جو ہے وہ تقوی کی اعلیٰ کیفیات کے اندر داخل ہے، اعلیٰ کیفیات کے اندر داخل ہے. اور یقین جانیں کہ متقی کے لیے وَلَهُ جَنَّتان، سورۃ الرحمن میں فرمایا متقی کے لیے ایک بھی نہیں، آ جائے ادھر، آ جائیں پیارے بھائی ادھر اس طرف آ جائیں، اس کے لیے دو دو جنتیں، جنتن نہیں جنتان، اس کے لیے ایک بھی نہیں، دو دو جنتیں، دو دو باغات ہیں اللہ نے تیار کیے ہیں. کس کے لیے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اور اللہ سے ڈرنا تنہائی میں یہ بڑا کام ہے. ایک دفعہ ہارون رشید نے اپنے امارت کے دور میں یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی مجھے بتائے کہ میں جنتی ہوں کہ نہیں ہوں. بہت سارے لوگ آئے، علماء بھی آئے، فضلاء بھی آئے، سمجھ میں نہیں آئی کسی کی بات ہے. ایک بندہ آ کر کہنے لگا کہ جی میں بتاتا ہوں آپ جنتی ہیں کہ نہیں ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ بتائیے کہ کبھی اللہ کے ڈر سے کسی گناہوں کو چھوڑا ہے آپ نے، اللہ کے ڈر سے، اور کوئی اس وقت آپ کو دیکھنے والا بھی نہ ہو اور آپ وہ گناہ کرنے پر پورے پورے اختیار رکھتے ہو، کبھی ایسا ہوا ہے؟ سوچا، کہا کہ ہاں کئی دفعہ ہوا ہے. کہا کہ پھر انشاءاللہ آپ جنتی ہیں. کہا کہ دلیل دو. کہا ہاں دلیل ہے میرے پاس. پوچھا کون سی؟ کہا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. سورہ نازیات کی آیت مبارکہ ہے کہ پس جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنی نفسانی خواہشات سے باز رہا، اس کو روک کر رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کو جنت کی خوشخبری سنا دیں. السلام علیکم. ایسے بندے کو جنت کی خوشخبری سنا دیں. تو تقویٰ جو ہوتا ہے وہ بڑی عمدہ قسم کی چیز ہے. اور ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے ہیں کہ تقوی کی جو ضد ہے نا وہ کفر ہے. تقوی کی ضد وہ کفر ہے. یعنی اگر تقوی نہیں ہے نا تو پھر وہ بندہ مومن نہیں ہے. تقوی نہیں ہے تو بندہ کفر کے اندر ہے، بس اس کے ضد تقوی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو متقی دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے جنت کے اگر آپ شروط کو پڑھیں گے نا، جنت و اس کی جو شروط ہے وہ کیا ہے؟ اعدت للمتقین. اعدت تیار کی گئی ہے، فعل ہے للمتقین. اعدت تیار کی گئی ہے، اور للمتقین واسطے متقیوں کے لیے مبتدا ہے، اور للمتقین اس کی خبر ہو گئی. مبتدا اپنی خبر سے ملا، جملہ خبریہ بن گیا. جنت جو ہے وہ متقی کے لیے بنائی گئی ہے. بس یہ ذہن میں ہم سب نے رکھنا ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور پھر میں یہ سوچتا رہوں کہ جنت میرے لیے، تو یہ میری خامہ خیالی ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ متقین سے کیا ہے. اللہ سے خالص ہو کر دعا کر لیتے ہیں، اللہ ہمیں اس وقت تک موت مت دیجیے گا جب تک کہ ہم متقی نہ بن جائیں، جب تک کہ تقویٰ نہ آ جائے. اور تقویٰ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے نا کہ وہ شخص پھر اللہ رب العزت والجلال کا لاڈلا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بڑی محبت سے دیکھتے ہیں. اور یہ جو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ بڑی محبت کی ندا ہے. یہ کن لوگوں کے لیے زیادہ تر پر مؤثر ہوتی ہیں؟ جو متقی ہوتے ہیں، جو ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں، ہر وقت.
یہ کیفیت رہتی ہے اللہ کے خوف کی، خوف طاری رہتا ہے، نہیں ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، کفل نامی تھا، کفل اس کا نام تھا، چوری، ڈاکہ، زنا، سارے جتنے بھی جرائم اور کرائمز جو تھے وہ اس میں ملوث تھا۔ ایک عورت آ کر کہتی ہے مجھے بہت پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے کچھ دے دو، بہت مجبور ہوں۔ کہتا ہے ٹھیک ہے دے دیتا ہوں، لیکن تمہیں میری چاہت کو پورا کرنا ہوگا۔ اس عورت نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے، تمہاری خواہش پوری کر دوں گی میں۔ اب روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے اور اس نے اس کو مال دیا اور جمع ہو گئے۔ اب وہ بالکل عین موقع پر جب وہ فعل سر انجام دینا تھا، اس عورت کے دل میں اللہ کا خوف آیا اور اس عورت نے کہا کہ کفل باز آ جائے اس حرکت سے، تجھ سے اگر اللہ اس مسئلے پر پوچھ لے گا تو کیا جواب دے گا اللہ؟ اب یہ بات کہنی تھی اور اس کی تو دل کے اندر یہ بات چیرتی ہوئی چلی گئی اور اسے چھوڑ دیا، اس کو ہٹ گیا، حالانکہ بالکل یہ اپنے ہدف پر تھا، چھوڑ دیا اور کہا کہ جا یہ مال بھی تیرا ہو گیا اور تو گواہ رہے میں اللہ سے ڈر گیا ہوں، کہ فل آئندہ ان گناہوں کی طرف نہیں آئے گا، گواہ رہ جا تو کہ میں باز آ گیا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ عورت تو پھر چلی گئی، لیکن وہ رات کفل کی آخری رات تھی، مر گیا کفل۔ كتب على بابه ان اللہ قد غفر للکفل، اس کے دروازے پر اللہ نے لکھوا دیا فرشتوں کے ذریعے کہ یہ جو کفل تھا نا بہت تھا لوگوں میں بدنام، سب جانتے تھے چوری، ڈکیتی، زنا، بدکاری، ہر چیز ملوث تھا، لیکن اللہ نے اس کو اپنی رحمتوں سے معاف کر دیا، معاف کر دیا اللہ نے۔ اس کو کہتے ہیں خاتمہ بالخیر، یہ ہے۔ اب دل میں اللہ کا جب تقوی آ گیا تو بس ختم، اب پیچھے ہو گیا، نہیں بھائی ابھی اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ تو ابھی ڈر رہا ہے، پہلے کیا ہوا تھا تجھے۔ اصل تو وہی ہے کہ جب پیپر ہاتھ میں آتا ہے، جب امتحان گاہ میں جب استاد کو پیپر دیا جاتا ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت کیا ہاتھ میں دیا۔ 1 گھنٹے پہلے تم نے اس پیپروں کے ساتھ پھاڑ کر پھینکا، ڈسٹ بن بھر دیا، لیکن جب پیپر ہاتھ میں آیا تو اس وقت تو پیپر اچھا ہوا ہوگا تھا، تو اسی کو دیکھ کر فیصلہ ہوگا نا۔ اللہ پاک نے بھی یہی انما الاعمال بالخواتیم، اعمالوں کا دار و مدار خاتمے پر۔